بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اسوہ حسینی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسوہ حسینی ہی اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید الشہداء امام عالی مقام کے 2 فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 6 بھائی جو مولا علی شیر خدا کی دوسری زوجہ سے تھے، اور آپ کے بھائی امام حسن کے فرزند سیدہ زینب کے فرزند کربلا کے میدان میں اپنے ماموں پر نثار ہوئے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، تو سید السادات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے معصوم اور جوان بیٹے بیمار سیدہ امام زین العابدین، خواتین خیموں کے اندر خیمہ زن ہیں اور صبر کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ ننھے شیر خار سے لے کر حضرت عباس علمدار تک ہر ایک فرد صبر کا عظیم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور کوئی بھی پانی نہیں مانگتا، پانی کے لیے سوال نہیں کرتا۔ ایسا صبر اللہ رب العزت نے خاندان اہل بیت کو عطا کر دیا تھا جو قیامت تک کسی کے نصیب میں نہ ہوگا۔ 10 محرم کو امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا جائیں آپ میدان کربلا میں صبح کی فجر کی اذان دیں۔ سیدنا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ جب کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس ہو جاتے تو سیدنا امام علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تو کہتے بیٹا تو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، میں تجھے تک لیتا ہوں تو میری روح کو سکون آ جاتا ہے۔ یہی سیدنا علی اکبر جب میدان کربلا میں اللہ اکبر سے اذان شروع کی تو دشت کربلا اذان علی اکبر سے گونج اٹھا۔ لشکر اشقیاء کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ حسین کا بیٹا علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ امام علی اکبر اذان دے کر خیموں کی طرف واپس آئے تو امام علی مقام نے جائے مصلی پر امامت شروع کی۔ خاندان اہل بیت نے فجر کی نماز پڑھی، پھر مناجات میں خاندان رسالت مصروف رہا، دعائیں مانگتے رہے اللہ رب العزت سے، اس کی عنایات طلب کرتے رہے، اس سے اس کی رضا مانگتے رہے، اور نہ جانے اس دشت کربلا میں ان پیاسوں نے کون کون سی اللہ سے دعا کی ہوگی۔ ہم گناہگار امت کے لیے کیا کیا نہ مانگا ہوگا۔ یہ پانی ان کے پاؤں کی خیرات ہے۔ اگر امام علی مقام چاہتے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے تو پانی آپ کے قدموں میں آ جاتا، اگر چاہتے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، کیونکہ سیدنا ابراہیم کے فرزند اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے اگر آب زمزم پھوٹ پڑتا ہے تو حسین کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو سکتے تھے جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوتے، لیکن چونکہ امام علی مقام صبر و رضا کا پیکر تھے، صبر والے تھے، اس لیے پانی طلب ہی نہیں کیا، پانی کی خواہش ہی نہیں کی، اور نہ خانوادہ رسول نے کی ہے۔ امام علی مقام کا نوجوان فرزند علی اکبر اذان دے کر لوٹتا ہے۔ امام علی مقام دعا کے بعد یزیدی لشکر سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں، میں فرزند علی المرتضیٰ ہوں، اور میری تربیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کی ہے، میں آغوش رسالت کا پلا ہوں، میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں جو ایک فاسق فاجر اور اسلامی اقدار کا، اسلامی شعائر کا مخالف انسان ہے۔ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلندی دینے والا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے میرے بابا علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے، عمر کے اور عثمان غنی کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیعت کی تھی، تو میں نہیں کر سکتا تھا؟ اگر یزید کے اندر یہ خوبیاں ہوتی تو میں ضرور بیعت کرتا، لیکن چونکہ یزید اس قابل نہیں ہے، اس لیے میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ شہید کرنا چاہتے ہو، میرے بال بچوں کو شہید کرنا چاہتے ہو، میدان کربلا کو میرے خون سے رنگنا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھو وقت کا یزید کتنا بڑا ہی فرعون کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مخالف ہے، دین کا محافظ نہیں، تو پھر اس کے ہاتھ پر کسی صورت بیعت نہیں کی جا سکتی، اس کو خلیفہ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے جدید دور میں اسے ووٹ کہیں گے، ایسے شخص کو ووٹ دینا حرام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مخالف ہے۔
امام علی مقام نے جب یہ محسوس کیا کہ فوج یزید کسی صورت بھی صلح کی طرف نہیں آئے گی اور کہنے لگے کہ حسین یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کر لو، امام علی مقام نے یہ ماحول دیکھا تو مصلحت کے طور پر خاموش رہے۔ اتنے میں امام علی اکبر کہتے ہیں بابا جان میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دیجیے۔ امام علی مقام خیمہ زن ہے، بھلا کس طرح ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اور جو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے اسے میدان جنگ کے لیے بھیج سکتا تھا، لیکن چونکہ مشیت ایزدی یہی تھی، امام علی مقام نے اپنے جوان سال بیٹے امام علی اکبر کو جو 21 سال کے جوان تھے کربلا میں جانے کے لیے اور یزیدی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اجازت دے دی اور کہا بیٹا شجاعت سے لڑنا کہ تو علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت لے لو۔ امام علی مقام سیدہ زینب کے پاس گئے، کہا پھوپھی جان میں کربلا میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو سیدہ زینب کہنے لگی علی اکبر بیٹے پھوپھیاں تو اپنے بھتیجوں کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتی ہیں، کیا اپنے بابا حسین سے اجازت لے لی؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، ہاں انہوں نے تو اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی دے دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی اکبر کا ماتھا چوما اور کہا جاؤ بیٹا اللہ کے سپرد ہو۔ امام زین العابدین سے آپ نے اجازت لی، پھر اپنی والدہ سیدہ شہر بانو کے پاس گئے، امی جان میں میدان کربلا میں جنگ لڑنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جوان بیٹے کو دیکھ کر سیدہ شہر بانو تڑپ اٹھی کہ مائیں تو اپنے بیٹوں پر اس عمر میں صحرا سجدہ دیکھنا چاہتی ہیں اور میرا بیٹا جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کہا بابا سے اور پھوپھی اماں سے اجازت لے لی؟ کہا لے لی ہے، آپ بھی دے دیں۔ تو سیدہ شہر بانو نے امام حسین کے اور اپنے اس نور نظر کو میدان کربلا میں رخصت کیا۔ امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کے سر پر دستار باندھی اور دستار باندھ رہے ہیں، وہ کلمہ شہادت پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے ماتھے کے بوسے لیتے چلے جا رہے ہیں۔ امام علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، زلجنا پر سوار کیا۔ امام علی اکبر 3 دن کے پیاسے بھوکے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو لشکر کے میمنہ اور میسرہ میں ایک ہلچل مچتی ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ لشکر دائیں سے بائیں سے قلب لشکر سے حملہ کرنے کے لیے یزیدی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار تو تلوار ذوالفقار، تلوار حیدری لہراتے ہوئے امام علی اکبر نے بہادری کا اور دلیری کا وہ ثبوت دیا کہ لشکر کے دائیں بائیں حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ قلب لشکر میں پہنچے تو اس کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ امام علی مقام کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین اپنے بیٹے کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے میرے بیٹے کو اتنی جرت دی ہے۔ امام علی اکبر پیچھے مڑنے لگے۔ جب یزیدی لشکر کا صفایا کر دیا تو یزیدی لشکر میں شور مچا، یک بار کی حملہ کرو، آگے بڑھو، اگر ایک جوان آگے بڑھتا رہا تو وہ مٹ جائے گا، کیوں کہ یہ علی کا پوتا علی اکبر ہے اور علی اکبر بہادری اور شجاعت کا پیکر ہے، حسین نے اس کی تربیت کی ہے۔ امام علی اکبر پیچھے مڑ ہی رہے تھے کہ کسی بدبخت کا تیر آپ کے کلیجے میں لگا۔ آپ گھوڑے سے نیچے گر رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں بابا بابا مجھے سنبھالیے، بابا مجھے سنبھالیے۔ امام علی مقام اپنے خیمے کی اور سے دیکھ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے باہر آئے، اپنے بیٹے کو گھوڑے کی زین سے نیچے اتارا۔ بیٹے کی چھاتی میں چونکہ برچھی رہ گئی تھی، امام علی اکبر کہتے ہیں بابا اس کی تکلیف بہت ہے، اسے نکال دیں۔ امام علی مقام نے ایک ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے امام علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی کہ بیٹے کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ کیا حوصلہ تھا، کیا جرت تھی، کیا ہمت تھی امام علی مقام کی، قربان جائیں
قربان جائیں امام علی مقام کی جرت کے، صبر و رضا کے۔ اپنے بیٹے کے سینے سے برچی نکالی تو خون کا ایک فوارہ پھوٹا۔ اتنے میں امام علی اکبر نے کلمہ شہادت پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام اپنے 14 سال بیٹے کی میدان کربلا سے لاش اٹھا کر لا رہے ہیں۔ امام علی مقام کا بیٹا جب کربلا کے میدان میں گیا تھا تو آپ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ اپنے بیٹے کو اٹھانے کے وقت تک اور خیموں میں واپسی لانے کے وقت تک امام علی مقام کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، جو اس بات کے غماز تھے کہ میرے امام نے اپنے 14 سال بیٹے کی شہادت کا کتنا اثر لیا ہے۔ امام علی مقام کے بیٹے امام علی اکبر قد کاٹ میں آپ سے بھی اونچے تھے۔ جب اپنے بیٹے کے لاشوں کو اٹھایا تو آپ کے پاؤں کربلا کی زمین میں گھسڑتے جا رہے ہیں۔ اے اہل کوفہ، اے یزیدی لشکر، تمہیں ذرا بھی خوف نہ آیا؟ تمہیں امام علی مقام کی گرانوں کو بٹاتے ہوئے تمہارے پاؤں نہ لرزے، تمہارا وجود نہ لرزا؟ تم نے میرے امام کے 14 سال بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کا لاشا خیموں کی طرف لائے اور باقی شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ رکھ دیا۔ خیموں میں قیامت بپا تھی، رنج و علم کا عالم تھا، خیموں سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔